ہر سال محرم کا مہینہ آتے ہی سنیوں میں یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اس مہینے میں اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی کہ کوئی شادی ہے کسی کی یا کوئی بھی ایونٹ ہے کسی کا، وہ ہمیں اس مہینے میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف ان کو اتنا دکھ ہے ماموں کا کہ یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کے پورے جو اہل تشیع کرتے ہیں وہ آپ نہ لیا کریں، کیونکہ یہ حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے اور وہ اس دن خوشی مناتے ہیں۔ واہ واہ، یعنی ماموں کی اتنی تکلیف ہے۔ وہ لوگ جن لوگوں نے فتح مکہ پہ معافی مانگ کے اسلام قبول کیا، جب ان کو یہ کہا گیا کہ جزیرہ نما عرب یا تو چھوڑ کے چلے جاؤ یا پھر اسلام قبول کرو ورنہ قتل کیے جاؤ گے، ان کا اتنا غم ہے کہ ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ 22 رجب کے پورنے ان کی خوشی میں جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ 22 رجب کے پورنے نہ لیا کریں۔ حالانکہ 22 رجب کے پورنوں کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ امام جعفر کی طرف اس چیز کو منسوخ کرتے ہیں۔ اگر میں ابھی جو ہے وہ مولا علی سے ریلیٹڈ کوئی بات کروں گا کہ بنو امیہ مولا علی کے اوپر تنقید کرتے تھے یا مولا علی کے اوپر شب و ستم ہوتا تھا بنو امیہ کی حکومت میں، تو آپ یہی کہیں گے کہ شیعہ اہل تشیع والی بات کر رہے ہیں، یہ تو لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوتی نا سنیوں کو۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں حضرت عمر سے ریلیٹڈ ہی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت عمر کے بارے میں حضرت معاویہ کا کیا اسٹانس تھا، تو اس کے بعد شاید آپ کے لیے ڈیسیجن لینا آسان ہو جائے۔ تو بخاری کی حدیث ہے، بخاری 4108، جب تحکیم کے مسئلے کے بعد حضرت معاویہ کا مدینہ آئے تو وہاں پر انہوں نے آ کر ایک خطبہ دیا اور ام المومنین حضرت حفصہ نے اپنے بھائی عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ تم جاؤ حضرت معاویہ آئے، جا کر ان کا خطبہ سنو، تمہاری غیر موجودگی کو کہیں کوئی سازش نہ شمار کر لیا جائے۔ تو عبداللہ ابن عمر وہاں گئے حضرت معاویہ کا خطبہ سننے کے لیے، تو حضرت معاویہ نے عبداللہ ابن عمر کی طرف کنایا کر کے یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس امر میں اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتا ہے، وہ اپنا سینگ اٹھائے۔ اللہ کی قسم میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار۔ عبداللہ ابن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا میں حقدار ہوں، وہ عمر جس نے قادسیہ اور یرموک لڑی، جس کی وجہ سے آپ شام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اس کے بعد حبیب بن مسلمہ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے جب وہ خطبہ ختم ہو گیا انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ حضرت عمر کی اتنی توہین کی حضرت معاویہ نے، آپ نے ان کو جواب بھی دیا؟ تو عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا کہ میں چاہتا تو تھا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں اور معاویہ کو جواب دوں، یعنی ایسے عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ گھٹنے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تو تھا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں اور میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیے۔ مولا علی، تم لوگ فتح مکہ کے بعد معافیاں مانگ کے یہ کہہ رہے ہو کہ میں عمر سے زیادہ، میرے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہوں، لیکن میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد حبیب بن مسلمہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی، یعنی کہ ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی عزت بھی بچا لی اور جان بھی بچا لی۔ اس سب کے باوجود بھی اگر کوئی کسی شخص کی آنکھیں بند ہیں تو پھر اس پہ اللہ ہی رحم کرے۔